اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج میں آپ کو ایک غمزدہ عورت کی کہانی سناتی ہوں۔ کسی گاؤں میں ایک عورت رہتی تھی۔ اس کی صرف ایک بیٹی تھی اور شوہر فوت ہو چکا تھا۔ وہ دونوں بہت خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی۔ ایک دن اچانک ان کی بیٹی بیمار ہو گئی اور بیماری بڑھتی گئی۔ ماں بہت زیادہ پریشان تھی کیونکہ اس بیٹی کے علاوہ ان کا اور کوئی سہارا نہیں تھا اور وہ اس سے بہت پیار کرتی تھی۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد ان کی بیٹی فوت ہو گئی۔ عورت کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ اس کا ذہن نظام قدرت کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ وہ روتی رہی، خود کو پیٹتی رہی۔ ایک دن گاؤں کے حکیم کے پاس گئی اور حکیم سے بولا، حکیم صاحب، کوئی ایسا نسخہ بتائیں جس سے میری بیٹی لوٹ آئے۔ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آپ جتنا بھی خرچہ بتائیں میں کر دوں گی۔ حکیم صاحب نے ایک نظر اس غمزدہ عورت پر ڈالی اور اس کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے کافی دیر تک سوچتے رہے۔ کافی دیر کے بعد حکیم صاحب نے عورت کو کہا، ایک نسخہ ہے تو صحیح، اس کے لیے آپ کو سرسوں کا بیج لانا ہوگا، لیکن وہ بیج آپ اس گھر سے دیں گی جس گھر میں کبھی کسی غم کی پرچھائی تک نہ پڑی ہو۔ عورت نے کہا، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، میں ابھی جا کر ایسا سرسوں کا بیج ڈھونڈ کر لاتی ہوں۔ عورت کے خیال میں اس کا گاؤں ہی تو وہ جگہ تھی جس میں لوگوں کے گھروں میں غم کا گزر نہیں ہوتا تھا۔ بس اسی خیال کو دل میں سجائے اس نے گاؤں کے پہلے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے ایک جوان عورت نکلی۔ اس عورت نے اس سے پوچھا، کیا تم نے کبھی اپنے گھر میں غم دیکھا ہے؟ جوان عورت کے چہرے پر ایک تلخی سی نمودار ہوئی اور اس نے ایک درد بھری مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے کہا، میرا گھر ہی تو ہے جہاں زمانے بھر کے غموں نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے۔ خاتون کا کہنا تھا، سال بھر پہلے میرے خاوند کا انتقال ہو چکا ہے۔ میرے 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ خاوند کے انتقال کے بعد گزر اوقات بہت مشکل سے ہو رہی ہے اور آج کل گھر کا ساز و سامان بیچ کر مشکلوں سے گزارا کر رہے ہیں، بلکہ اب تو بیچنے کے لیے بھی ہمارے پاس کوئی سامان ہی نہیں بچا۔ جوان عورت کی داستان اتنی دکھی اور غمگین تھی کہ وہ عورت اس کے پاس بیٹھ کر اس کی غم گساری اور اس کے دل کا بوجھ ہلکا کرتی رہی، اور جب اس نے جانے کی اجازت مانگی تب تک وہ دونوں سہیلیاں بن چکی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دوبارہ ملنے کا وعدہ کیا اور رابطہ رکھنے کے شرط پر عورت اس گھر سے باہر نکلی۔ مگر اس سے پہلے یہ عورت ایک اور خاتون کے گھر داخل ہوئی جہاں ایک اور صدمہ اس کے لیے منتظر تھا۔ اس خاتون کا خاوند ایک خطرناک مرض میں مبتلا تھا۔ گھر میں بچوں کے لیے کھانے پینے کا سامان موجود ہی نہیں تھا، بلکہ یہ بچے اس وقت بھوکے بھی تھے۔ عورت بھاگ کر بازار گئی اور جیب میں سے جتنے پیسے تھے ان پیسوں سے کچھ دالیں، آٹا اور گھی وغیرہ خرید کر لائی۔ خاتون خانہ کے ساتھ مل کر جلدی جلدی کھانا پکوایا اور اپنے ہاتھوں سے ان بچوں کو شفقت سے کھلایا۔ کچھ دیر مزید دل بہلانے کے بعد ان سب سے اس عہد کے ساتھ اجازت چاہی کہ وہ کل شام پھر ان سے ملنے آئے گی، اور دوسرے دن پھر یہ عورت ایک گھر سے دوسرے گھر اور دروازے سے دوسرے دروازے پر اس امید سے چکر لگاتی رہی کہ کہیں ایسا گھر مل جائے گا جس پر غموں کی کبھی پرچھائی نہ پڑی ہو اور وہ وہاں سے ایک سرسوں کا بیج حاصل کر سکے۔
مگر ناکامی ہر جگہ اس کی منتظر تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس عورت کو کسی نئی دکھ بری کہانی کا سامنا ہوتا تھا، اور یہ عورت مصائب اور غموں سے متاثر انہی لوگوں کا ایک حصہ بن چکی تھی، اور اب یہ سب مل کر خوشیاں بانٹنے کی کوشش کرتی رہی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ عورت بستی کے ہر گھر کا حصہ بنتی چلی گئی۔ وہ عورت نہ صرف اپنا دکھ بھول چکی تھی، بلکہ وہ یہ بھی بھول چکی تھی کہ وہ ایک ایسے گھر کی تلاش میں نکلی تھی جس پر کبھی غموں کی پرچائی نہ پڑی ہو۔ وہ لاشعوری طور پر دوسروں کے غموں میں شریک ہو کر ان کے غموں کا مداوا کرتی جا رہی تھی۔ بستی کے حکیم نے گویا اسے اپنے غموں پر حاوی ہونے کے لیے ایسا مثالی نسخہ تجویز کر دیا تھا جس میں سرسوں کے بیج کا ملنا تو ناممکن تھا، مگر اپنی اکلوتی بیٹی کے موت کے غم کو بھولنا ممکن تھا۔ اور یہ اسی لمحے ہی شروع ہو گیا تھا جب وہ بستی کے پہلے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ جی ہاں، یہ قصہ کوئی معاشرتی اصلاح کا نسخہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک کھلی دعوت ہے ہر اس شخص کے لیے جو اپنی انا کے خول میں بند دوسروں کے غم اور خوشیوں سے سروکار رکھے بغیر اپنی دنیا میں گم اور مگن رہنا چاہتا ہے۔ حالانکہ دوسروں کے ساتھ مل جل رکھنے اور ان کے غموں اور خوشیوں میں شرکت کرنے سے خوشیاں بڑھتی ہی ہے، کم نہیں ہوا کرتی۔ ناظرین کرام، یہ کہانی بتاتی ہے کہ آپ کا یہ معاشرتی رویہ آپ کو پہلے سے زیادہ خوش اخلاق انسان بنا دے گا۔ ہمیں دوسروں کے ساتھ غم اور خوشی بانٹنی چاہیے تاکہ ہمارے اپنے غموں کا مداوا ہو سکے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو غموں سے دور رکھے، آمین۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بابا نے خدا